تمہارے ظلم سے جو خوف زدہ ہے اس کو خوف سے نکالو، اس کو ڈر سے نکالو۔ قیادت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو خوف زدگی سے نکالے۔ سامراجی قیادتوں کا کردار کیا ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو خوف زدہ رکھو، ڈر مسلط رکھو، ہر وقت جاسوسی کرتے رہو، ہر وقت دبا کے رکھو، آمریت مسلط رہے، وہ کھل کر بات نہ کر سکے، وہ رائے نہ دے سکے، اور وہ اسی طرح رائے ان پر مسلط کی جائے جیسے فرعون نے کہا تھا کہ اریکم ما ارا، تم بھی وہی سوچو جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو یہ فرعونی طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، نئی قیادت پیدا نہیں ہو سکتی۔ خوف زدہ ماتحت ہو تو اس میں کام کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی، اور اس میں قائدانہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو قیادت پیدا کرنے کے لیے اپنے ماتحت لوگوں پر کو خوف زدہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا رفیق بناؤ، اپنے ساتھ شریک کرو، ان کو بات سمجھاؤ، سلیقہ دو، امن دو۔ تو تمہارے اپنے جب امن سے ہوں گے تو ایسی لیڈرشپ پیدا ہوگی کہ جو لیڈرشپ بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرے۔ اب مکے کے مشرکوں نے کتنی اذیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، لیکن حضور نے نظر انداز کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت ہی تھی قریش سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ دیکھو ہم جو مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی مکہ جا کر خبر نہ دے، مکے والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، بالکل اندھیرے میں ہم جا کر ان کے اوپر پہنچ جائیں۔ جی حضرت سندھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ اگر قریشیوں کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے، فتح مکہ کے ارادے سے یہاں پہنچ رہے ہیں، تو یہ قریشی بہادر اور دلیر قوم، غیرت مند قوم، تو یہ شکست کھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو، یہ پوری جنگی تیاری کریں گے، اور جب جنگی تیاری کریں گے اور لڑائی ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا۔ اللہ نے مکہ دینا تو ہے حضور کو، اور اگر وہ لڑیں گے اور وہ سر نہیں جھکائیں گے تو قتل عام ہوگا۔ تو یہاں تک احتیاط برتی کہ وہ لوگ جنہوں نے 20 سال تک دشمنی کی، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کو امن دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی اس تیاری کی خبر نہ دے وہاں۔ حاتب بن ابی بلتع نے یہ حرکت کی تو فوراً اللہ نے بتلا دیا کہ اس کو پکڑو راستے سے، یہ خط وہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ اچانک جب مکہ کے بالکل قریب، اور وہ بھی رات کے وقت میں روشنیاں جل رہی ہیں، تو ابو سفیان کسی کام کے لیے باہر نکلا اور انہوں نے دیکھا یہ روشنیاں، یہ لشکر یہ کہاں سے آ گیا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو میں نے کہا دیکھو یہ کون لوگ ہیں، کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، کیا آیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جیسے ہی میں دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک بندہ پیچھے سے آیا، میری گردن دبوچ لی، بازو میرے پیچھے باندھ لیے اور لاد لیا مجھے گدھے پر، اور میں خوف زدہ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ضرور ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لشکر ہو سکتا ہے، اور اب تو میری جان کی خیر نہیں، بس گردن کٹنے ہی والی ہے۔ ظاہر ہے دشمن کا سپہ سالار قبضے میں آ جائے تو سوائے جان کے لالے پڑنے کے اور کیا ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بڑا خوف زدہ کہ اب تو تیری گردن کاٹی جائے گی۔ وہ جو ہرقل کے دربار میں ہرقل نے کہا تھا نا کہ یہ غالب آ کر رہیں گے، تو یقین تو مجھے اسی دن سے ہو گیا تھا، فما زلت موقنا انہ قد ظہر، مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے۔ تو اب میں نے کہا میری جان تو خطرے میں ہے۔ وہ پکڑ کر کہیں حضرت عباس راستے میں مل گئے، انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان کو، تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے گدھے پہ پیچھے سوار کرا لیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ ابو سفیان عباس کے پیچھے بیٹھے ہوئے چلا آ رہا، تو میرا خون کھول گیا۔ میں نے فوراً تلوار نکالی کہ یہ اللہ کا دشمن آ گیا، اس کی گردن اڑانی چاہیے۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا کہ عمر کے تیور بدل رہے ہیں ابو سفیان کو دیکھ کر، تو حضرت عباس نے گدھے کو تیز دوڑا لیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اچھا یہ تو میرے سے پہلے حضور کے پاس لے جائیں گے،
تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی کہ حضور کے پاس پہلے پہنچوں اور حضور سے کہوں کہ وہ آپ کا دشمن آ رہا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ ابو سفیان کو لے کر وہاں پہنچے تو جیسے ہی ابو سفیان نیچے اترے تو عمر فاروق بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے ان کی گفتگو سے پہلے ہی عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، اس نے فلاں وقت میں آپ کو تکلیف دی، فلاں وقت میں تکلیف دی، اس کے گردن اتار دو۔ حضور نے فرمایا عمر صبر کرو جی۔ اتارا ابو سفیان کو، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، پانی پلاؤ۔ عمر فاروق پھر اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو امان دے دی ہے، اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی امن دے دے تو وہ امن والا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ اب تو راستہ کوئی نہیں ہے، یقین ان کو پہلے آ چکا تھا ہرقل کے کہ اس دربار سے، تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ یہی حضور چاہتے تھے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کو کیپچر، زندہ کرنا ہے۔ لڑائی ہو کر اگر وہ شکست کھائے گا تو ابو سفیان لڑائی میں کبھی مار کھانے والا نہیں ہے۔ غزوہ حنین میں دیکھا کہ جب سب بھاگ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے اگر کوئی وہاں دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا تو وہ ابو سفیان تھا، تبھی تو ان کا لیڈر تھا۔ اور پھر اس جنگ اور لڑائی اور بد امنی سے بچنے کے لیے ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، بلکہ اپنے پورے لشکر کو بابر کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے ایک ٹیلے پر، اور تمام فوج کو جو وہاں مدینے سے آئی تھی ہر قبیلے کے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اپنی فوج لے کر یہاں سے گزرے مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو سب لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جنگ تو ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی۔ حتیٰ کہ انصار کا قبیلہ جب وہاں قریب پہنچا اور انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کا تو پھر خون کھول گیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، تمہاری نسلوں کو ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رکھو کہ مکے میں خون بہے گا۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، امن کا دن ہے، تمہیں یہاں پر طاقت دی ہے خون بہانے کے لیے نہیں، امن کے لیے۔ تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ کا تقدس، شاعر اللہ ہونا کی حیثیت اور کعبۃ اللہ کی عظمت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رحم اور شفقت اور امن کا بنیادی پیغام دیا، اس سے کم جانی نقصان ہوا۔ صرف چند آدمی جنہوں نے مکہ میں داخلے کے وقت خالد بن ولید کی مزاحمت کی، ان کو راستے سے ہٹایا گیا، یا وہ بدترین انسان جنہوں نے انسانیت کے لیے تباہ کن کردار ادا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جماعت کے خلاف کردار ادا کیا، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا قتل کر دو۔ صرف 8-10 آدمی قتل ہوئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ تو لیڈر اور قیادت کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اپنی نسلوں کو بچائے، امن دے۔ تو جب طاقت دی ہے تو آمنہم من خوف، ان کو خوف سے نجات دلاؤ اور ان کی بھوک مٹاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پورے قریش کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ قریش کی پوری ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا حقیقی قائد ہونے کی حیثیت سے، اور وہ تمام لوگ قریشی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے پوری عزم اور جد و جہد سے یہ 3 کام کیے: فکر اور نظریہ، رب کعبہ کی عبادت، سیاسی طاقت امن پیدا کرنے کے لیے، اور معاشی طاقت لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے۔ کسی سوسائٹی کی تشکیل کے یہ 3 ہی بنیادی اساسی امور تھے۔ ان تینوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ یہ عبادت کرو اللہ کی، فکر تمہارا حنیفیت کا ہو، اور سیاسی طاقت تمہاری امن کی ہو، اور معاشی طاقت تمہاری لوگوں بھوکوں کی بھوک مٹانے کی ہو۔ یہ بنیادی فکر و عمل اس مرکز کعبہ کا، اس خانہ کعبہ کا امن کا جو جگہ ہے، من دخلہ کان آمنا، اس کا بنیادی پیغام ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ بنیادی پیغام دے کر قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ اٹھو اور دنیا بھر میں ان 3 نکات پر خدا پرستی،
امن اور معاشی خوشحالی، ان 3 نکات پر دنیا میں قومی انقلابات برپا کرو اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرو۔ اس سے بڑھ کر واضح انقلابی پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ جی اب صورتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ 3 نکاتی ایجنڈا ہمارے سامنے نہیں آتا، بس رسمی طور پر عبادت کر لی اور زیادہ سے زیادہ زور مارا تو کسی اپنے محلے کے غریب کو احسان کرتے ہوئے چند سکے اس کی جیب میں پھینک دیے۔ اس کا نظام کون بنائے گا؟ جی امن کے نام پر زیادہ شریف بنے تو کسی اپنے محلے دار کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، لیکن دوسروں کے نقصان کے درپے رہتے ہیں۔ انسانیت غربت میں ہے، بد امنی میں ہے، خوف میں ہے، اس کے مٹانے کے لیے کوئی نظام بناتے نہیں۔ اور نظام بنانے کی اگر امام شاہ ولی اللہ دعوت دیں یا حضرت شیخ الہند کی جماعت دعوت دے یا مولانا سندھی گفتگو کریں تو فتوے لگائیں۔ عجیب تماشا ہے، الٹے باس بریلی کو جی نالائق لوگ خود تو عمل نہ کریں اور جو اس عمل کی دعوت دے ان کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس بنیادی اساسی نظریے پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔